الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائل ولا يحصی نعماءه العادون ولا يؤدی حقه المجتہدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وإن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پڑھ معزز سامعین، آخری روز ہے گفتگو کا، اور جس دن آیا تھا تو اس دن بھی نجف کے حوالے سے بیان کیا تھا کیونکہ تڑپ تھی، اور جب جا رہا ہوں تو اب خوشی ہے کہ پھر سے اس سرزمین پر. تو دیکھیے ہے کیا نجف، خوشا زمین معلا زہ فضائے نجف، ریاض خلد بھی ہے عاشق ہوائے نجف. ریاض خلد جنت کی ہوائیں، ریاض خلد بھی ہے عاشق ہوائے نجف، اور یہاں قدم کا ہے کیا کام، رے عرب توبہ سروں سے چلنے کے قابل ہے کوچہ ہائے نجف. سروں سے چلنے کے قابل ہے کوچہ ہائے نجف. اور دیکھیے شراب بنتی ہے سرکہ علی کی دہشت سے. شراب یعنی گناہگار انسان، شراب شاعر یعنی گناہگار انسان، شراب بنتی ہے سرکہ علی کی دہشت سے، یہ انقلاب نہ دیکھا کہیں سوائے نجف. اور مریض کے لیے اکسیر ہے یہ دو نسخے، مریض کے لیے اکسیر ہے یہ دو نسخے، غبار مرکد شبیر اور ہوائے نجف. تو دیکھیے جب دنیا ان زمینوں کی مثال نہ لا سکی کہ جس پر یہ دفن ہوئے، دنیا ان زمینوں کی مثال نہ لا سکی تو ان کی مثال کیسے لائے گی کہ جو مدفون ہیں. ان زمینوں کی ہم پلہ کوئی زمین نہیں ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے ان گھروں کو اپنا گھر قرار دیا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ان گھروں میں اس کے ذکر کو بلند کیا جائے، ان گھروں میں خدا کے ذکر کو بلند کیا جائے. کیا ہے معرفت آل محمد، جو میرا موضوع تھا اسی کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور مجھے وہاں سے فدیناہ بذبح عظیم تک پہنچنا ہے.
اور اس کے لیے تمہید ہموار کر رہا ہوں. تو دیکھیے میرا جو موضوع تھا وہ یہ تھا عقل اور محبت اہل بیت. اس عقل کے ذریعے سے آپ مقام اہل بیت کو نہیں سمجھ سکتے. بس جب نہیں سمجھ سکتے تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اس عقل کو ان کی بارگاہ میں سرنڈر کر دو. اس عقل کو ان کے سپرد کر دو, تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی. اور یہ یاد رکھیے کہ کل کی گفتگو اور آج کی گفتگو, اگرچہ کہ یہ 1 گھنٹے کی گفتگو ہے, لیکن خدا جانتا ہے کہ ان 2 گفتگو کے پیچھے میری کتنے گھنٹوں کی محنت ہے. تو دیکھیے, تو ایک گزارش یہ ہے کہ اگر موقع ملے تو اسے ایک مرتبہ پھر سے آپ یوٹیوب پہ جا کے سنیے گا ضرور, کہ جو نتیجے دے رہا ہوں وہ آج کے دور کے اندر جو مشکلات کھڑی کی ہوئی ہیں, ذہنوں کو جس انتشار کی طرف لگایا جا رہا ہے, اس کے اندر آپ کے بہت سارے مسائل کا حل ہے. اور آج کی گفتگو بھی انشاءاللہ کچھ اس طرح کی باتیں. تو دیکھیے, معرفت آل محمد, کسی بھی چیز کی معرفت کے 3 طریقے ہیں. اب یہ 3 نام میرے ہیں, معرفت جلالیہ, معرفت جمالیہ, معرفت کمالیہ. معرفت جلالیہ یعنی جلالیہ جل سے نکلا ہے, کچھ معرفت. معرفت جمالیہ کچھ زیادہ معرفت. معرفت کمالیہ حقیقی معرفت. تو آل محمد کے اندر, خصوصاً مولا امیر علیہ السلام کی ذات کے اندر, اللہم صلی علی محمد, خصوصاً مولائے کائنات کی ذات کے حوالے سے. دیکھیے معرفت جلالیہ کیا ہے؟ میں اور آپ سفر کر رہے ہیں, جیسے یہاں سے باہر نکلے, اب یہ مثال بھی ایسی ہے کہ آپ لوگ یہ مثال کو, آپ سے اچھے انداز سے اس مثال کو اور کوئی نہیں سمجھ سکتا, کیونکہ آپ پہاڑوں کے درمیان رہتے ہیں. تو دیکھیے, ہم نے دور سے ایک چیز کو دیکھا, میں نے آپ سے کہا یہ بتائیے کہ بلا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ پہاڑ ہے. یہ دور سے جو آپ نے معرفت حاصل کی, یہ ہے معرفت جلالیہ, کہ آپ کو دور سے دیکھنے سے آپ سمجھ گئے کہ یہ پہاڑ ہے. اب ایک مرتبہ میں اور آپ اس پہاڑ کے قریب گئے, تو اب جب ہم اس سے قریب ہوئے تو ہم نے اس کی کچھ اور معرفت حاصل کی. کیا معرفت حاصل کی؟ ایک اندازہ لگایا کہ مثال کے طور پر یہ 120 فٹ لمبا پہاڑ ہے. پھر ایک اندازہ لگایا کہ یہ مثال کے طور پر 80 فٹ چوڑا پہاڑ ہے. تو یہ کچھ معرفتیں ہیں. یہ ماربل کا پہاڑ ہے, یہ اندازہ لگایا. یا اس کی تہ میں معدنیات چھپی ہوئی ہیں, یہ اندازہ لگائے. یہ ساری چیزیں قریب آ کے ہم نے ان تمام چیزوں کا اندازہ لگایا. اور ایک اس سے بھی بڑھ کر معرفت ہے, وہ کیا کہ ہم نے سرسری طور پہ تو اندازہ لگا لیا کہ یہ معدنیات کا پہاڑ ہے, مگر اس کے اندر کتنے معدنیات پوشیدہ ہیں, توجہ کی, یہ نہ میں اندازہ لگا سکتا ہوں, یا نہ آپ اندازہ لگا سکتے اس وقت تک کہ جب تک اس کی گہرائی ہمارے سامنے نہ آ جائے. اور اس گہرائی کو عقل درک نہیں کر سکتی. توجہ کیجئے, اس گہرائی کو عقل درک نہیں کر سکتی. آل محمد کے ساتھ بھی یہی ہے. پہلی معرفت کیا آل محمد کی؟ وہ معرفت جلالیہ, کہ ہم نے ان کے ناموں کو پہچانا, ان کی ولدیت کو پہچانا, جو ہم مدرسے میں بچوں کو سکھاتے ہیں کہ دیکھو پہلا علی ہے, پھر محمد, پہلا علی ہے, پھر حسن ہے, پھر حسین ہے. اور اگر ان شارٹ کہوں تو ہم بچے کو سکھاتے ہیں بیٹا پہلے علی ہے, پھر محمد ہے, پھر علی ہے, پھر محمد ہے, پھر علی ہے, پھر محمد ہے. یہاں پر سارے ہی سارے علی اور محمد ہیں. تو ہم بچوں کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں. یہ بچے کے اعتبار سے ہم اس کو معرفت دے رہے ہیں کہ بیٹا یہ دیکھو یہ پہلی معرفت کا پہلا درجہ ہے. اس کے بعد جب سطح کچھ بلند ہوئی تو ہم نے انہیں آل محمد کے فضائل سنائے. آل محمد کے فضائل کے ذریعے سے بچہ ان سے قریب ہوا, اور جب قریب ہوا تو اسے یہ بھی پتہ چلا کہ نحن باب اللہ الذی یؤتی منہ, یہ اللہ کا وہ دروازہ ہے کہ اللہ دیتا ہے تو ان کے ذریعے سے دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کا وہ دروازہ ہے کہ اللہ لیتا ہے ان کے ذریعے سے دیتا ہے. یہ وہ دروازہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیأت الباب, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, اور جسے علم چاہیے تو دیکھیے وہ دروازے سے آئیے. توجہ کیجیے. اب یہ حدیث بڑھانے والوں نے اس حدیث کو بہت بڑھایا, کہا فلاں صاحب اس کی کھڑکی ہے, فلاں صاحب اس کی چھت ہے,
مگر قبلہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے، وہ تو آپ یاد رکھیے گا، وہ حقیقت یہ ہے کہ پرانے زمانے میں شہروں کے دروازے تو ہوا کرتے تھے، کھڑکیاں نہیں ہوا کرتی تھی۔ شہروں کے دروازے تو ہوا کرتے تھے مگر شہروں کی کھڑکیاں نہیں ہوا کرتی تھی۔ کبھی آپ نے کسی شہر کی چھت دیکھی؟ توجہ کیجیے بھائی، شہروں کے دروازے تو تھے، تو مثال بھی رسول نے ایسی دی کہ من اراد العلم فلیأت الباب، جو چاہتا ہے کہ میرا علم حاصل کرے، ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، ٹپک کے مت آنا، دروازے سے آنا، دروازے سے۔ محمد وعلی محمد تو دیکھیے یہ ہے معرفت کے درجات۔ اب اس سے بلندی پر ایک معرفت ہے، سمجھایا، علی کو پہچنوایا، جگہ جگہ علی کو بتایا کہ دیکھو ہے کون علی، ہے کون علی، یہ معرفت ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ایک معرفت ہے کہ وہاں پر آ کر رسول خدا کی بھی ایک حدیث آئی، اور وہ کیا ہے؟ وہ معرفت کمالیہ۔ جب اس مرتبہ پر پہنچے تو رسول اللہ اور مولا علی بیٹھے، اور رسول اللہ مولا سے کہہ رہے ہیں یا علی لا یعرف اللہ الا انا و انتا، اللہ کو نہیں پہچانا مگر یہ کہ میں نے اور تو نے، ولا یعرفنی الا اللہ و انتا، مجھے نہیں پہچانا مگر یہ کہ اللہ نے اور تو نے، ولا یعرفک الا اللہ و انا، اور تجھے نہیں پہچانا مگر یہ کہ میں نے اور خدا نے۔ یعنی معرفت کا یہ وہ درجہ ہے کہ علی تیری معرفت کے اس درجے کے اوپر دو ہی ہستیاں پہنچی، یا میں پہنچا یا میرا خدا پہنچا، اس معرفت کے درجے پر کوئی نہیں پہنچ سکا۔ تو یہ ہے معرفت۔ اور یاد رکھیے اسی وجہ سے یہ جو ہم سے سوال کیا جاتا ہے، ایک جواب میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، ایک جواب میں ابھی، یہ معرفت ہمیں اپنے بچوں تک پہنچانی ہے۔ بزرگوں نے آپ دیکھیے کس انداز سے اس معرفت کی حفاظت کی ہے، کس انداز سے یہ چیز آپ تک اور مجھ تک پہنچی ہے۔ جب یہ چیز آپ تک اور مجھ تک پہنچ گئی تو اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے آگے تک ویسے ہی پہنچائیں جیسے ہم نے اپنے بزرگوں سے۔ ایک چیز، ایک آیت پیش کی جاتی ہے کہ جب ان لوگوں سے، قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے کہ جب ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ تم نے بتوں کی عبادت کیوں کی، تو انہوں نے کہا کہ وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتا ہوا پایا۔ بہت توجہ کیجیے گا۔ لیکن قبلہ یہ دیکھیے کہ یہ مورد کیا ہے جہاں قرآن سرزنش کر رہا ہے۔ قرآن سرزنش وہاں کر رہا ہے کہ جب باپ دادا بت پرست تھے، جب باپ دادا مومن ہو تو یہی قرآن ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ ان باپ داداؤں کی اتباع کرنا۔ وہاں بت پرستی تھی اس لیے سرزنش کی گئی، ہمارے یہاں بت پرستی نہیں تھی۔ ہمارے باپ داداؤں نے جو ہمیں دیا کیا ہے؟ یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ ماتم سدا رہے۔ دیکھیے تو صحیح سچے بھائی کس انداز سے رقم کر رہے ہیں، یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ ماتم ہمیشہ رہے، اور اگر ہمیشہ سے بھی اوپر کوئی چیز ہے تو یہ ماتم وہاں تک چلا جائے۔ یعنی یہ ہمیشگی سمجھ میں نہیں آ رہی، مگر کہا اگر وہاں بھی ہوں گے تو ماتم کریں گے۔ توجہ کی، ماتم سے، اور کس انداز سے سمجھایا جا رہا ہے، ایک نسل بڑھے ایک نسل گھٹے، ایک شمع جلے ایک شمع بجھے، نسلن بعدن نسلن، نسلن بعدن نسلن، یوں ہی قائم سلسلہ رہے، یعنی ہماری نسلیں چلی جائیں۔ دیکھیے یہ شعر ہے نا، کل روایت پیش کی تھی، کیا کہا تھا رسول خدا نے بی بی سے، یجددون العزا جیلا بعد جیل، یہ عزاداری کو بڑھاتے چلے جائیں گے ایک زمانے کے بعد ایک زمانے میں۔ یہ شاعر، یہ شعراء تھے ہمارے، نسلن بعدن نسلن، یوں ہی قائم سلسلہ رہے۔ روایت سے ہٹ کے شاعری کی، وہ جملہ جو روایت کہہ رہی ہے اسی کو اپنے اشعار میں ڈھال دیا، اور یہ معرفت ہے۔ تو ہمیں ابتدا سے یہ کہا گیا، ہمارے بزرگوں نے طریقہ کیا بنایا کہ ممبر سے ذکر اس کا ہوگا جس نے علی کی اتباع کی ہو۔ توجہ کیجیے، ممبر سے ذکر، یہ انہوں نے ہمیں دی یہ ساری چیزیں، فضائل علی کا ورثہ ہمیں ان سے ملا، انہوں نے ہم کو بتایا۔ اور کیوں ان کا ذکر کیا جائے؟ اس لیے کہ یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھو رسول خدا کی اتباع کیسے کی جائے گی، کس انداز سے سلمان نے بتایا۔ توجہ کیجئے، میں نے واقعہ شاید پڑھا بھی تھا کسی جگہ پر،
کس انداز سے جناب سلمان نے بتایا کہ اتباع کیسے کی جائے گی. جب مسجد میں پہنچے تو دیکھا سلمان مولا علی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ واپس چلے گئے, کہا یہ تو سلمان بیٹھے ہوئے یہاں پر. دوسرے دن پھر آئے تو دیکھا کچی زمین ہوتی تھی, مٹی بچھی ہوئی ہوتی تھی. کہا دیکھا کہ آج تو صرف ایک ہی قدم کے نشان ہیں, ایک ہی شخص کے 2 قدموں کے نشان ہیں. اس کا مطلب آج مسجد میں علی تنہا بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا سلمان علی کے ساتھ. کہا سلمان باہر تو صرف ایک شخص کے قدموں کے نشان تھے. اللہ, باہر تو صرف ایک شخص کے قدموں کے نشان تھے, تم آسمان سے آئے یا زمین سے نکلے؟ اللہ اللہ. سلمان نے کہا موقع اچھا ہے. کہا تم نے رسول اللہ کی حدیث نہیں سنی؟ رسول نے کہا تھا علی باب الحکمہ, علی حکمت کا دروازہ ہے. تب سے میں سمجھ گیا تھا اگر علی کہیں قدم بھی رکھیں گے تو وہاں بھی حکمت ہوگی. میں علی کے قدموں پر قدم رکھ رہا تھا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی. آپ ایک مرتبہ پھر صلوات کا نعرہ لگا دیجئے. اللہم صلی علی. بزرگان کی دعائیں ہیں یہ, دعا دیتے ہیں وہ بچوں کو جب کوئی اچھی بات کرتے ہیں تو دیکھیے اس انداز سے ہمیں بزرگوں نے یہ چیز دی. کیا سکھایا؟ دیکھو طریقہ کار کیا تھا. دیکھو رنگین کپڑوں کو کالا کر کر محرم میں پہننا سکھایا ہمیں. آج معاشرہ تھوڑا تیز ہو گیا تو کم از کم انسان یہ کر لے کہ جب عرفہ کے موقع پر جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کا ایام ہے, امام محمد باقر کی شہادت ہے, اس وقت کالے کپڑے خرید لے, اس وقت پہن لے 2-3 مرتبہ, تاکہ جب محرم آئے تو وہ نیا لباس نہ رہے, لباس نیا نہ رہے. تو یہ کیا خوبصورت چیزیں تھیں جو ہمارے بزرگ ہمیں عطا کر رہے تھے. دیکھیے یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو میں کل آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اس عزاداری کی حفاظت کیجیے. ایک ذمہ داری وہ ہے جو مجھے اور آپ کو دی گئی. وہ کیا ہے؟ تمہیں عصر ظہور تک اسے اس طریقے سے زندہ رکھنا ہے. تمہیں گریہ کرنا ہے, تمہیں ماتم برپا کرنا ہے, تمہیں اس فرش عزا پر آنا ہے. توجہ کیجیے. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے جو کل پوچھا بھی گیا کہ مولانا صاحب پھر کیا ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم گریہ کریں اور جو حالات ہیں اس میں ہم کیا کریں؟ اس کا جواب بہت آسان سا ہے. فکر کو اپنے دماغ کو منتشر مت کیجیے. یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہمیں ائمہ نے دی ہے, یہ تو آپ کو کرنا ہے. اس کے بعد اس مسئلے میں کیا کرنا ہے؟ حالات کے حوالے سے کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم محاذ پر جائیں؟ میں نے کہا میں نے آپ سے کب منع کیا ہے؟ میں نے ابتدائی مجالس میں بھی کہا تھا, مگر یہ یاد رکھو, دیکھو یہاں تو آپ خود مجتہد ہیں. اگر آپ خود مجتہد ہیں تو مجھ سے بھی پوچھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ خود مجتہد ہیں. پھر میں کیا بتاؤں گا؟ یہاں یہ کہ آپ تقلید کرتے ہیں. توجہ کیجیے گا, اگر آپ تقلید کرتے ہیں تو اب مجھے آپ بتائیے فروعات دین کتنے ہیں؟ 10 جو مشہور ہے. اول نماز, دوسرا روزہ, اگر غلط کہوں تو آپ اصلاح کر دیجیے گا, تیسرا حج, چوتھا زکوٰۃ, پانچواں خمس, چھٹا. تو اب یہ بتائیے نماز کس سے لی تھی؟ نماز کس سے لی؟ نماز کے احکام کس سے لیے؟ اسی تقلید سے لیے. روزے کے احکام کس سے لیے؟ اسی تقلید سے لیے. حج کے احکام کس سے لیے؟ اسی تقلید سے لیے. تو جہاد کے احکام بھی اسی مجتہد سے لیں. جب وقت آئے گا وہ خود آپ کو بتا دے گا کہ آج گھروں کو چھوڑ کر محاذ پہ آ جاؤ. اور جب وقت آیا تو اس نے بتایا بھی, کہا کہ آپ واجب کفائی ہے کہ اتنے لوگ آ جائیں. جب اتنے لوگ آ گئے تو باقیوں سے کہا کہ دیکھو ان کی امداد کے لیے اب تم مال بھیجنا شروع کرو. تو وہ آپ کی رہنمائی کرے گا جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں, مجتہد عالم کی تقلید. اور آپ نے دیکھا بھی کس انداز سے یہ سارا سلسلہ ہوا.
اب جو 40 کے لیے کہا گیا کہ جو بھی زیارت کے لیے آ رہا ہے 4 کروڑ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بتائی جا رہی ہے کہ 4 کروڑ لوگ 40 پہ امام حسین کے پاس جمع, اور کہا گیا کہ ہر بندہ 100 روپے دے. یہ حکمت نہیں ہے؟ کہا گیا ہر بندہ 100 روپے دے. 4 کروڑ کو ملٹیپلائی کرے 100 سے, 4 ارب روپے, 4 ارب روپے ذخیرہ ہوں گے, یعنی کسی کے جیب پر وزن بھی نہیں آئے گا. تو جب وہ آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں, واجب کفائی تھا, انہوں نے علیہ السلام واجب کفائی تھا, انہوں نے بتا دیا واجب کفائی ہے, تو یہ ایک ذمہ داری ہے. دیکھیے آپ کا مجتہد, آپ کا مرجع کیا کہہ رہا ہے. وہ جس وقت آپ کو کہے گا کہ اب آج عینی ہے, اس وقت ہم سب نکل جائیں گے, لیکن آج وہ خود آپ کی یہ ذمہ داری دے رہا ہے کہ دیکھو جب کچھ لوگ وہاں پر جمع ہو گئے, اب باقی لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں حسین کو زندہ رکھے, اور اپنے اپنے علاقوں میں حسین اسی طریقے سے زندہ رہے گا, اس عزاداری کے ذریعے سے. اسی لیے میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ پروردگار عالم کو اپنے دین کا ہر جز عزیز ہے. پروردگار عالم کو محاذ پر دفاع جتنا عزیز ہے, پروردگار عالم کو یہ عزاداری حسین اتنی عزیز ہے. اور یہ یاد رکھیے ایک بات کہ روایتوں میں ہمیں واضح طور پہ بتا, یہ تو سب چیزیں ہمارے دفاع کے حوالے سے کہ جب دشمن نے ہم پر حملہ کر دیا, لیکن انتقام خون حسین اس کے لیے ہم نے ایک ہی شخص کو, خود خدا نے صرف ایک ہی شخص کو اجازت دی ہے, اور وہ ہے میرا اور آپ کا زمانے کا امام. صلی اب یہ انتقام کس طرح سے لیا جائے گا, روایتوں میں اس کی تفصیل ہے, مگر یہ کہ ممبر اجازت نہیں دیتا کہ میں اس تفصیل کو, کیونکہ اس تفصیل کو اگر بیان کروں گا تو اس کے اندر بہت سارے مقامات کے اوپر گفتگو جو ہے وہ تبرے کی طرف چلی جائے گی, اور یہ اس وقت قطعاً ناساز ہے, ماحول ایسا نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر گفتگو کہ امام زمانہ کس طریقے سے انتقام لیں گے. لیکن قرآن کی آیت, من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانہ علیہ السلام, جو مظلوم قتل کر دیا جائے گا ہم اس کے ولی کو سلطان بنائیں گے, ہم اس کے ولی کو سلطان بنائیں. اب خدا کو اس کی کیسے نصرت کرنی ہے یہ خدا جانے اور وہ جانے, وہ کیسے انتقام لے گا وہ جانے اور خدا جانے. اگرچہ کہ روایتوں میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام انتقام کس طریقے سے شروع کریں گے. اب دیکھیے توجہ کیجیے, مگر امام حسن عسکری علیہ السلام کہہ رہے ان علی ابن الحسین کانا یذکروا من مسخہم اللہ خردۃ. امام حسن عسکری کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ چوتھے امام اپنی محفل کے اندر تذکرہ کر رہے تھے اس قوم کا کہ جسے پروردگار عالم نے جانور کی صورت میں مسخ کر دیا, بندر کی صورت میں مسخ کر دیا. فلما بلغ آخرہا, جب چوتھے امام اس واقعے کے قصے کے آخر تک پہنچے, جس طریقے سے ہم مجلس پڑھتے ہیں کہ ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے پھر اس کا نتیجہ پیش کیا جاتا ہے, جب اس قصے کے آخر تک پہنچے تو ایک مرتبہ چوتھے امام نے کہا اچھا کس کو مسخ کیا تھا. قصہ کیا تھا؟ قصہ تھا ان لوگوں کا کہ جنہیں پروردگار عالم نے جمعے کے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا. کہ جب اس قصے کے آخر تک پہنچے علی ابن الحسین تو ایک مرتبہ امام سجاد نے ان لوگوں سے کہا کہ جسے پروردگار عالم نے مچھلی کے شکار سے منع کیا تھا, اللہ اکبر, مچھلی کے شکار سے منع کیا تھا, جب انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور مچھلی کا شکار کیا تو پروردگار عالم نے انہیں مسخ کر دیا. تو اب بتاؤ کہ جسے پروردگار عالم نے اولاد رسول کے شکار سے منع کیا تھا, اولاد رسول کے شکار سے منع کیا تھا, انہوں نے کیا کیا؟ قتلہم, انہیں قتل کیا, وَحَتَكَ حَرِيمَهُمْ, اور ان کی حرمتوں کو پامال کیا. تو امام سجاد نے ایک سوال کیا, بتاؤ پروردگار ان لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ پھر امام کہتے ہیں اگرچہ کہ اللہ نے ان لوگوں کو مسخ نہیں کیا, لیکن قیامت میں پروردگار عالم نے ان کے لیے مسخ سے بڑا عذاب رکھا ہے.
اضعاف اضعاف عذاب من المسخ، مسخ سے بڑا عذاب پروردگار عالم نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ صحابی کھڑا ہوا، کہا مولا یہ نصاب جو ہیں، ناسبی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، ان کان القتل الحسین باطلا، اگر حسین بے گناہ اور بے خطا قتل ہوئے، یعنی یہ کیا سمجھتے ہیں کہ حسین کو قتل کرنے والے نے صحیح کیا، حسین کا حق تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ، اگر یہ قتل باطل تھا، یہ ہم سے سوال کرتے ہیں، تو پروردگار عالم نے ان کو مسخ کیوں نہیں کیا؟ ان کو مسخ کیوں نہیں کیا؟ چوتھے امام نے جواب دیا، اور کیوں ان لوگوں کو پروردگار عالم نے، تم کہتے ہو نا کہ ان کا انتقام زمانے کے امام آ کے لیں گے، قائم مہدی آ کر لیں گے، تو کیوں پروردگار عالم نے ان لوگوں کو اتنی مدت دی؟ امام نے کہا کل ہؤلاء النصاب، ان لوگوں کو جا کر میرا جواب دے دو۔ اللہ اکبر، کہا ان لوگوں کو جا کر میرا جواب دے دو۔ کہا مولا کیا جواب دیں؟ کہا یہ بتاؤ، اب بہت توجہ رہے، امام کا جواب ہے، جواب نغزی دیا امام نے، پھر جواب ہلی بھی دیا۔ کہا ان لوگوں سے جا کے سوال کرو کہ جن لوگوں کو شیطان نے گمراہ کیا، ان کا گناہ بڑا تھا یا شیطان کا گناہ بڑا تھا؟ دیکھیں وہاں پر سوال کیا تھا؟ یہ مچھلی کا شکار تو چھوٹا شکار ہے، حسین، تم کہتے ہو کہ حسین کا خون ناحق تھا، تو حسین تو رسول کے نواسے تھے، تو یہ تو بڑا شکار ہے، تو پروردگار عالم نے چھوٹے شکار کے اوپر عذاب دے دیا، بڑے شکار پر عذاب نہیں دے رہا۔ امام نے کہا اچھا اب اسے الٹا دیکھو، ان لوگوں سے پوچھو کہ شیطان نے جن لوگوں کو گمراہ کیا تھا، ان قوموں کا گناہ زیادہ بڑا تھا یا شیطان کا گناہ زیادہ بڑا تھا؟ تو پروردگار عالم نے یقیناً یہ کہیں گے کہ شیطان کا گناہ زیادہ بڑا تھا، تو پروردگار عالم نے ان قوموں کو تو مسخ کر دیا، مگر شیطان کو قیامت تک کی مہلت دے دی۔ توجہ کیجئے، لیکن شیطان کو تو قیامت تک کی مہلت دے دی خدا نے۔ اب ان لوگوں سے پوچھو کہ پروردگار عالم نے یہ کام صحیح کیا یا غلط کیا؟ اگر تمہاری دلیل یہ ہے کہ حسین باطل پر تھے، حسین کا قتل باطل تھا، تو یہاں پر کہو کہ شیطان حق پر ہے، کہ خدا نے شیطان کو چھوٹ دی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ صحابی خوش ہو گیا، مولا کیا عمدہ جواب دیا آپ نے کہ پروردگار عالم نے شیطان کو بھی چھوٹ دی۔ تو کچھ لوگ ہیں پروردگار عالم جنہیں چھوٹ دیا کرتا ہے۔ اب اس میں کیا مصلحت ہے خدا کی؟ بعض روایتوں کے اندر بیان ہوا، اس بیان کیا ہوا؟ پروردگار عالم قیامت تک دشمن حسین کو دیکھنا چاہتا ہے۔ قیامت تک دشمن حسین کون ہے؟ بچیے اپنے آپ کو، حسین کے مقابلے میں کبھی کھڑے مت ہوئیے، نہیں معلوم ہے علماء سے سوال کیجیے، اپنی عقل کو لے کر حسین کے مقابلے میں مت کھڑے ہو جائیں۔ پروردگار عالم قیامت تک، اسی وجہ سے جملہ ہے لعن اللہ من قتلت کا ولعن اللہ من ظلمت ولعن اللہ امتا سمعت بذالک، پروردگار اس پر بھی لعنت کرنا چاہتا ہے کہ جو اس کو سنے اور ان کے افعال سے راضی ہو جائے۔ اب اس کے بعد یہ تو تھا جواب نغزی، لیکن اس کے بعد امام نے اپنے صحابی کو کیا کہا، یہ بتاؤ پروردگار کو حکیم مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کہا مانتا ہوں۔ کہا اسے مدبر مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ وہ تدبیر کا کہا مان۔ امام نے کہا لا یسأل عما یفعل، پروردگار عالم سے سوال مت کرو کہ وہ کیا کر رہا ہے، وَهُمْ يُسْأَلُونَ، تم لوگ وہ ہو کہ تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کو انجام دیا کہ نہیں دیا۔ خدا اپنی ذمہ داری کو انجام دے رہا ہے، اس نے امام حسین سے لے کر امام زمانہ کا ایک ربط قائم کر دیا۔ اور یہاں پر ایک جملہ سن لیجئے کہ یہی سفینہ حسین ہے جو آپ کو زمانے کے امام تک لے کے جائے گا۔ اس گریے کا ایک خاص ربط ہے امام زمانہ سے، اس ماتم کا ایک خاص ربط ہے امام زمانہ سے۔ اب کیا وجہ ہے مجھے نہیں معلوم، اگرچہ کہ علماء نے لکھا، بعض وجوہات لکھی علماء نے، کہا یہ گریہ اس وجہ سے ہے
علماء نے وجہ لکھی، اگر روایت میں آ جاتی تو میں اسے قبول کر لیتا. علماء نے کیا وجہ لکھی؟ کہا یہ گریہ اس وجہ سے کہ جب انسان مسلسل گریہ کرتا رہتا ہے تو انتقام شدت سے لیتا ہے. ہوگی وجہ، امکان ہے کہ ایسا ہو، مگر خدا کیا چاہتا ہے، امام زمانہ کیا چاہتے ہیں، یہ خدا جانے اور امام زمانہ جانے. کیوں رکھا ہے؟ میں نے کل بھی آپ سے یہی کہا تھا، روتے کیوں ہو؟ ہمیں کہا گیا ہے رونے کا، ایک ہی جواب. ماتم کیوں کرتے ہو؟ ہمیں کہا گیا ہے ماتم کرنے کا. اگر علت پتا ہو ماتم کی یہ ہے تو ماتم کروں گا، تو آپ نے کمال کیا کیا؟ تو آپ نے کمال کیا کیا؟ کمال تو یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اگر انہوں نے یہ حکم دیا ہے تو یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے دیا ہوگا. انہوں نے جو کہا ہے ہم ویسا کریں گے. ہمارے یہاں تو معیار یہی ہے. اسی وجہ سے تو ہم میسم کا احترام کرتے ہیں، اسی وجہ سے تو ہم سلمان کا احترام کرتے ہیں. وہ درخت دکھایا تھا، دیکھو میسم یہاں سولی لگے گی، یہ نہیں پوچھا مولا کیوں لگے گی. کہا مولا کل سے آؤں گا یہاں پر 2 رکعت نماز بھی پڑھوں گا، اس درخت کو پانی بھی دوں گا. درخت پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے دیکھ کبھی بھی تو سوکھنا مت، ایسا نہ ہو میرے مولا کی زبان جھوٹی ہو جائے. کمال یہ ہے، اسی لیے تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں. اور یہاں پر ایک اور جواب بھی سن لیجئے. کہا وہ شیعہ تھے جنہوں نے بلا کے قتل کر دیا. اچھا یہ بتائیے، توجہ کیجئے گا، اس جواب کو یاد رکھیے گا، بہت جگہ پہ کام آئے گا. کہا وہ شیعہ تھے جنہوں نے بلا کے قتل کر دیا. توجہ کیجئے، اب میں آپ کو پہلے مثال دیتا ہوں. مثال کیا ہے؟ میرے جیب میں پڑے ہیں 5 ریال، آپ کے جیب میں پڑے ہیں 20 ریال. سامنے ایک چیز پڑی ہے جو ہے 15 ریال کی، اور ہمیں وہ چیز خریدنی ہے. اور میں آپ سے کہوں کہ چلیے یہ چیزیں ہم نہیں خرید سکتے، یہ چیز ہم نہیں خرید سکتے، تو آپ مجھ سے کہیں گے مولانا اپنے جیب کو دیکھ کر بات نہیں کیجیے، ہمارے جیب کو دیکھ کر بات کیجیے. آپ کے جیب میں 5 ریال ہے، اس وجہ سے آپ نہیں خرید سکتے. ہمارے جیب میں تو 20 ریال ہے، ہم 15 ریال کی چیز کیوں نہیں خرید سکتے؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ شیعوں نے قتل کیا تھا بلا کے، تو یہ تو بتاؤ کہ پہلے شیعہ کی تعریف کیا ہے؟ شیعہ کی تعریف اپنے حساب سے کرو گے یا ہمارے حساب سے؟ توجہ کیجئے، شیعہ کی تعریف اپنے حساب سے کرو گے؟ ارے ہم تو تم کو پہلے سے یہ سمجھا رہے تھے صحابی کی تعریف اپنے حساب سے کرو گے ہمارے حساب سے. ہم تو تمہیں ابتدا سے، ہمارا تو جھگڑا ہی تمہارے سے یہ تھا. تمہارے یہاں تو ساتھ رہ کے رونے والا بھی صحابی ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو تلواروں کی زد میں سونے والا صحابی ہوتا. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. قذبا من زعم انہم من شیعتنا ویتمسک بعروۃ غیرنا. چھٹے امام کی حدیث ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو ہمارے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور ہمارے غیر کی رسی کو پکڑے ہوئے ہے. ہمارے ہاں تو شیعت کا معیار ہی یہی تھا. تو ہمارے یہاں شیعت کی تعریف کیا ہے؟ شیعت یہ ہے کہ جس نے اطاعت امام سے قدم پیچھے نہ ہٹایا ہو. جب اطاعت امام سے قدم پیچھے ہٹا لیا تو اب شیعہ بچا کہاں پر؟ یہ آپ کے یہاں پر ہے کہ جو بلا لے وہ بھی شیعہ، جو بس میں بیٹھ جائے وہ بھی شیعہ. ہمارے ہاں شیعہ کا معیار ہی یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں تو شیعت کا معیار ہی یہی ہے کہ جو آخر تک ساتھ دے، آخری سانس تک یہ کہتا رہے اشہد ان علی ولی اللہ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ تعریف آپ اپنی لے لیں، اشکال ہم پر کریں. اور یہی ایک اشکال اور ہوتا ہے، اس کے جیسا اشکال ہے، پہلے تعریف بھی ہم سے لیں پھر اشکال ہم پر کریں. اسی وجہ سے ایک عراقی عالم دین ہے، اس نے کتاب لکھی ہے. کتاب کا عنوان کیا لکھا ہے؟ اعرفونا ثم احکمونا. پہلے ہمیں پہچانو پھر ہم پر حکم لگاؤ. پہلے ہمیں تو پہچانو کہ ہمارے یہاں پر کس چیز کی تعریف کیا ہے.
ارے دور سے دیکھو گے تو تمہیں چیزیں بدعت نظر آئے گی. توجہ کیجئے. تم نے دور سے دیکھا تمہیں لکڑی نظر آئی, قریب آ کے بتاؤ ہم تمہیں اس پہ عباس کی نسبت بتاتے ہیں. ادھر آؤ, پہلے پوچھو تو صحیح کہ ہم یہ کام کر کیوں رہے ہیں. پہلے ہم سے تو پوچھو کہ ہم یہ کام کر کیوں رہے ہیں. صرف دور سے بیٹھ کے حکم لگاتے رہو گے ہم پر. اعرفونا, پہلے ہمیں پہچانو, ثم احکمونا, پھر ہم پر حکم لگاؤ. اب دیکھیے ایک اور اشکال کیسا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں آپ کے امام سب جانتے تھے. کہا ہاں بالکل, ہم کہتے ہیں ہمارے امام سب جانتے تھے. آپ کے امام کو پتا تھا کہ انگور میں زہر بھی ہے. جی بالکل ہمیں پتا تھا کہ ہمارے امام کو پتا ہے کہ اس انگور میں, پھر بھی انہوں نے وہ انگور کھا لیا. ہاں پھر بھی وہ انگور کھا لیا. تو کہا یہ تو خودکشی ہو گئی ہے نا اشکال. اب پھر تو یہ تو خودکشی ہو گئی. جب پتا ہو کہ یہ چیز ہلاکت کا باعث ہے تو خودکشی ہو گئی. دیکھیے پھر آپ نے ایک جز ہم سے لیا, ایک جز ہم سے نہیں لیا. ارے جسے یہ پتا تھا کہ اس انگور میں زہر ہے, اسے یہ بھی پتا تھا کہ آج خدا کہہ رہا ہے کھا لو. توجہ کیجئے. اسے یہ بھی پتا تھا آج وہ کہہ رہا ہے کھا لو. جب اسے پتا تھا کہ آج وہ کہہ رہا ہے کھا لو, تو اس کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنا ہلاکت نہیں ہوتا, شہادت ہوتا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. جب اسے یہ پتا تھا, اسے یہ بھی پتا تھا, ایک مقدمہ اپنا لیا کہ تمہارا امام جانتا تھا, وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس وقت مرضی پروردگار کیا کہہ رہی ہے. اگر یہی بات ہے تو پھر تم جہاد کا کیا کرو گے؟ جسے تم نے بوم باندھ کر بھیجا تھا, جسے تم نے بوم باندھ کر بھیجا تھا, پھر اس کو تم شہید کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ بم پھٹے گا تو میں مر جاؤں گا. اس کو کیا کرو گے؟ تو دیکھیے, پہلے ہم سے پوچھیں, پہلے ہمارے پاس آئیے, ہم سے پوچھئے کہ ہمارا مذہب کہتا کیا ہے. صرف دور سے دیکھ کر ہمارے اوپر حکم جاری کرنا یہ عدالت کا تقاضا نہیں ہے. 1400 سال سے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ, لیکن ایک افسوس یہ ہے کہ کل تک غیروں کے ساتھ یہ مسئلہ تھا, آج ہمارے اپنے ہم سے دور ہو رہے ہیں. آپ پہلے ہم سے پوچھئے, پہلے بزرگوں سے پوچھئے کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو کیا چیز دیکھ کر شروع کیا تھا, اس کے بعد کوئی قدم اٹھائیے. آپ نے اپنی عقل سے اختراع کیا بعض چیزوں کو, آپ نے اپنی عقل سے بعض چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد کہا کہ دیکھیے اس چیز کے اندر تو فلاں نقصان ہے, اس چیز کے اندر تو فلاں نقصان ہے. اپنی عقل سے دین کو مت چلائیے. دین نام ہے سرنڈر ہونے کا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں سرنڈر کیجیے. اب میں آ جاؤں اپنے موضوع پر جو میں نے وعدہ کیا تھا, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کا. اب یہی مثال جو میں نے ابھی شہادت والی مثال دی, اس کو وہاں پر دیکھیے. آیتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ, تھوڑی سی زحمت اور ہے, 10 سے 15 منٹ انشاءاللہ ساتھ دیں گے. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ, جب بچہ اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا, جب اسماعیل جناب ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے. بہت توجہ کیجیے گا آیتوں کے ترجموں پہ. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ, جناب ابراہیم نے کہا, یا بنیا, اے میرے بیٹے, انی ارا فی المنام انی اذبحک, میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, بیٹا یہ بتا کہ تو کیا چاہتا ہے. اب اس پہ میں کل بیان کر چکا ہوں. فانظر ماذا تری, بیٹا یہ بتاؤ کہ تم کیسے دیکھتے ہو اس امر کو. تو نبوت شناس بیٹے نے جو جملہ دیا, جو جواب دیا, وہ قرآن نے نقل کیا. یا ابت افعل ما تؤمر, یا ابت افعل ما تؤمر, اے بابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے انجام دیجئے. توجہ کیجئے, جو آپ کو حکم دیا گیا اسے انجام دیجئے.
دیکھیے نبوت شناس بیٹا تھا، جب پتا چل گیا کہ باپ نے کہہ دیا کہ خدا یہ چاہ رہا ہے، تو اگر حسین نے خودکشی کی تھی نعوذ باللہ، تو یہ بھی تو کہیے کہ اسماعیل خودکشی کے لیے لیٹ گئے تھے۔ نبوت شناس بیٹا تھا، جانتا تھا کہ جب باپ نے کہہ دیا تو باپ امر خدا سے کہہ رہا ہوگا۔ تو یہاں پر بھی نبوت شناس بیٹا ہے۔ ارے وہاں پر نبوت شناس بیٹا ہے مگر پرورش غذا سے ہوئی ہے، یہاں تو ایسا نبوت شناس بیٹا ہے کہ جس قرآن کا جس زبان سے اظہار ہوا وہ زبان حسین کی غذا بنی۔ یہاں دیکھیے نبوت شناسی کا عالم کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، قرآن کیا کہہ رہے، فلما، اور پھر اس کے بعد بیٹے نے جواب دیا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے۔ فلما اسلما، اب جب دونوں راضی ہو گئے، باپ بیٹا دونوں راضی ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم نے اسماعیل کو جبین کے بل لٹا دیا۔ دیکھیے قرآن نے کس انداز سے، آخری وقت حسین بھی جبین کے بل تھے نا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب ابراہیم نے اسماعیل کو جبین کے بل لٹا دیا، پیشانی کے بل لٹا دیا، تو کیا ہوا، وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو ندا دی، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ پھر کیا کیا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکار لوگوں کو اسی طریقے سے جزا دیا کرتے ہیں، ہم اسی طریقے سے جزا دیا کرتے ہیں۔ ابراہیم کی جزا کیا ہے، ابراہیم نے دیکھا کہ حکم آیا ہے ذبح کے لیے لٹا دیا، پروردگار عالم نے جزا دی، ابراہیم کے بچے کو بچا لیا۔ اور پھر آگے کچھ اور ذکر، اِنَّا ھَذَا لَھُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِینُ، کیا کہا خدا نے، کوئی بات نہیں، کیوں کیا تھا ہم نے، اِنَّا ھَذَا لَھُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِینُ، یہ ابراہیم کے لیے کھلا امتحان تھا، واضح امتحان تھا، ہم نے ابراہیم کا واضح امتحان لے لیا۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، لٹانا، ذبح کرنا، ہم نے ابراہیم کا واضح امتحان لے لیا۔ کیوں کہ کل کو اگر ہم ابراہیم کو امامت دیں تو کوئی یہ سوال نہ کرے کہ ابراہیم کو امامت کیوں دی گئی۔ یعنی ذبح، بیٹے سے بیٹے کا ذبح کروانا ابراہیم کا کھلا امتحان۔ اب وہاں پر مسئلہ کیا تھا، وہاں ہم نے پہلے امامت دی تھی، اب اگر کسی کو شک تھا کہ پروردگار انہیں امامت کیوں دی گئی، تو دیکھو کربلا میں آ کر یہ ہماری اطاعت کیسے کرتے ہیں۔ ہم نے قیامت تک کے لیے لوگوں کی زبانوں پر تالے لگا دیے۔ اِنَّ ھَذَا لَھُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِینُ، یہ ہمارا کھلا ہوا امتحان تھا۔ پھر کیا ہوا اس کے بعد، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسے ذبح عظیم کے سبب سے ٹال دیا۔ میں نے کل ترجمہ کیا تھا، ہم نے اسے ذبح عظیم کے سبب سے ٹال دیا۔ اچھا ٹالنے کے بعد کیا کیا، وَتَرَكْنَاهُ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں اس امتحان کو چھوڑ دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اب توجہ ہے یہاں پر آپ کی۔ اب یہاں پر آپ ذرا جا کر مفسرین کی تفسیر اٹھائیے، ہمارے مفسرین کو چھوڑ دیجیے، وہاں کی تفسیریں اٹھائیے اور وہاں کی تفسیریں اٹھا کر دیکھیں کیا لکھا۔ کل لکھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یعنی پروردگار عالم نے ایک موٹا تازہ دمبا بیچ کر اسماعیل کو بچا لیا۔ عظیم کا ترجمہ کیا کیا، پروردگار عالم نے ایک موٹا تازہ دمبا بھیجا۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ پوری رات وہ کیوں منڈی میں گھومتے رہتے ہیں، سمجھ میں آیا آپ کو، اب وہ کیوں پوری رات منڈی میں گھومتے رہتے ہیں، اس لیے کہ موٹا تازہ دمبا تو ملے جو اسماعیل کے دمبے کے برابر ہو۔ تو آپ توجہ کیجئے، مگر دیکھیے مفسر ہے نا قرآن کو سمجھ نہیں پایا۔ میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا بغض آل محمد کی اینک لگا کر قرآن کو دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ عظیم کی تفسیر اپنے دماغ سے کی۔ ارے یہ خدا کا عظیم تھا، تمہارا عظیم نہیں تھا۔ توجہ کیجئے، یہ خدا کا عظیم تھا، تمہارا عظیم نہیں تھا۔
اور اب توہین رسالت پر نعرے لگانے والے یہاں پر دیکھیے، توہین رسالت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ارے موٹا تازہ دمبا ہی صحیح، مگر یہ تو دیکھتے اسماعیل کے مقابلے میں خدا موٹا تازہ دمبا دے کر فخر کرے گا۔ یعنی دیکھو تو صحیح، مقابل میں اسماعیل ہے نبوت، مقابلے میں اسماعیل کی نبوت ہے، اس کے مقابلے پہ یہ عظیم بہت چھوٹا نظر آیا اگر اس کی تفسیر موٹے تازے دمبے سے کی جائے۔ یہ ہے نبوت کی توہین، توجہ کیجئے، یہ ہے نبوت کی توہین۔ تو دیکھیے عظیم کا ایسا کوئی مصداق ڈھونڈیے کہ جو اسماعیل کے مقابلے میں بڑا نظر آئے، جو خدا کے عظیم کی لاج رکھ لے، ورنہ کل اسماعیل خدا کی بارگاہ میں کہے گا پروردگار میری عظمت یہ تھی۔ کوئی ایسا دیکھیے جو پروردگار عالم کے عظیم کی لاج تو رکھ لے، جو اسماعیل کے مقابلے میں عظیم تو نظر آئے۔ سمجھ گئے آپ؟ ابھی میں تفسیروں میں تو جانا ہی نہیں چاہ رہا، یہ ظاہری باتیں ہیں جو آیت کے ظاہر سے نکلتی ہیں، اور اگرچہ کہ آج جو ہے وہ گلا بھی ساتھ نہیں دے رہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر۔ ایسا عظیم لاؤ کہ جو ابراہیم کے مقابلے پہ عظیم ہو۔ اچھا سب کو چھوڑ دیے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں اس امتحان کو چھوڑ دیا۔ اب بعد میں یہ تو بتاؤ کہ کون ایسا ہے کہ جس نے اس امتحان کے بارے میں بعد میں قربانی دی ہو؟ کون ہے ایسا؟ تاریخ اسلام دیکھیے، کون ہے ایسا کہ جس نے قربانی دی؟ یہ ہے بغض آل محمد کی عینک۔ وہ عظیم لاؤ، اور یہ عینک ایک اور جگہ پہ بھی نظر آئی، میں آپ کو بتاؤں کس انداز سے یہ کرتے ہیں۔ اب یہ یاد رکھیے گا، اب مجھے یہاں پر ایک جناب ابراہیم کی ایک روایت پیش کرنی ہے جو امام رضا سے، اب یہ روایت اختتام پہ تاکہ مصائب سے ربط ہو جائے۔ اب کس انداز سے آل محمد کا معاملہ، مسئلہ یہی ہے، ہم سے جب سوال کرتے نا فضائل، مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہاں سے بغض نہیں رکے گا تب تک ہمیں محبت کا اظہار کرنا ہے، اور اس وجہ سے بھی کرنا ہے، یہ یاد رکھیے، اس وجہ سے بھی کرنا ہے۔ غدیر کا ایک وارث ابھی بھی زندہ ہے، اور وہ ہمارا غدیری امتحان ہوگا، وہ ہمارا غدیری امتحان ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ اس غدیری امتحان میں خون سے رنگین نہ ہوں تو اس غدیر کو پڑھنا پڑے گا تاکہ سمجھ میں آئے کہ وہ غدیر کیا ہوگی، تاکہ سمجھ میں آئے کہ وہ غدیر کیا ہوگی۔ تو اب کس انداز سے ایک اور آیت دیکھیے، پروردگار عالم جب ابلیس کا تذکرہ کر رہا ہے، فسجد توجہ کیجئے گا، آیت کے ترجمے پہ بہت توجہ چاہوں گا آپ کی۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، ترجمہ کیا ہے؟ فسجد الملائکۃ، ملائکہ کے اوپر الف لام داخل ہے، اور یہ الف لام کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام ملائکہ۔ پھر پروردگار عالم نے واپس تکرار کی، کلہم، سب کے سب ملائکہ، پھر تکرار کی اجمعون، سارے کے سارے ملائکہ۔ ایک بات کو دیکھیے، قرآن کے پاس بہت توجہ کی، قرآن کے پاس 23 برس ہے، وقت ضائع کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ قرآن کا ایک ایک جملہ قیمتی ہے، ایک ایک جملہ معجزہ ہے، اعجاز ہے، ہر حرف معجزہ ہے، تو خدا اس کے اندر بلا وجہ تکرار نہیں کرے گا۔ اب ایک مطلب کو بیان کرنا ہے نا، کہہ دیا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، ضرورت کیا تھی؟ صحیح ہے، فسجد الملائکۃ، تمام کے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، کلہم، سب کے سب ملائکہ نے سجدہ کیا، اجمعون، سارے کے سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا، منع کیا، اور وہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ توجہ کیجئے، یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہو گیا، کہا وہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ یعنی جب ولایت آتی ہے تو کافروں کے چہروں سے نقاب ہٹتا ہے،
یعنی حقیقت تو یہ تھی کہ انہوں نے رسالت کو بھی قبول نہیں کیا تھا. ابا واستکبرا وکان من الکافرین، وہ تو تھا کافروں میں سے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یا ابلیس ابلیس ما منعکا، کس چیز نے تجھے منع کیا تھا؟ ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تو اسے سجدہ نہ کر کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا، میرے سامنے خلق کیا گیا. کس چیز نے منع کیا تھا؟ سوال ہے، پروردگار عالم نے ابلیس کو بھی دو آپشن دے دیے، کہا دو ہی باتیں، کوئی تیسری بات نہیں ہے. استکبرتا ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا تھا یا بلند لوگوں میں سے تھا؟ اس کا مطلب کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جنہیں سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. بھائی دو ہی آپشن ہے، یا تو نے تکبر کیا یا یہ کہ تجھے سجدہ کرنے کا حکم ہی نہیں تھا. توجہ کیجئے گا اب یہاں پر. اب مفسرین نے دیکھیے کیا کام کیا، کہا بھائی عالین ہے کون؟ کہا یہ عالین ہے کون؟ کہا یہ عالین کچھ فرشتے تھے. اب سمجھ میں آیا، خدا نے ابتدا میں 3 مرتبہ تکرار کی تھی، فسجد الملائکۃ، سب ملائکہ نے سجدہ کیا، کلہم، سارے کے سارے نے سجدہ کیا، اجمعون، تمام کے تمام نے سجدہ. 3 مرتبہ تکرار کے بعد بھی اگر مفسر کو عالین کا مصداق سمجھ میں نہ، آخری دن ہے، کیا کروں، مجبور ہوں، آخری دن ہے. تو دیکھیے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو مفسر کو عالین سمجھ میں نہیں آیا. توجہ کیجئے، اب یہی تو مسئلہ ہے. اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ قبلہ یہ مسلمان، میں کہوں گا مسئلہ سارا یہی تو ہے. ان مسلمانوں نے جتنی مصیبت ہمارے لیے پیدا کی، ارے یہ تو وہ ہے کہ جب عیسائی آتے ہوئے دیکھے، کہا اگر یہ ہاتھ کو اٹھا لیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. اس عالین کا مصداق سمجھ میں نہیں آیا. جسے ایک لفظ عالین کا مصداق خدا 3 مرتبہ تکرار کرے تب سمجھ میں نہ آئے، اسے قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اور پھر اس کے بعد یہ دعویٰ، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. ارے اگر یہ اللہ کی کتاب کافی ہے، دعویٰ خود قرآن نے جھوٹا کر دیا. توجہ تو کیجیے، یہ قرآن نے خود دعویٰ، یہ قرآن نے جھوٹا کر دیا. کیسے جھوٹا کیا؟ کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. توجہ کیجیے، اے حبیب اگر یہ کہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہو میری اتباع کریں. اب میری اتباع کرو گے تو ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. یعنی اگر تمہاری طرف سے محبت تو جائے گی، بہت توجہ رکھیے گا، تمہاری طرف تم محبت کے لاکھ دعوے کرتے رہو، مگر اگر ان کی اتباع ہٹا دو تو وہاں سے محبت یہاں نہیں آئے گی. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. وہاں سے محبت یہاں نہیں آئے گی. اگر وہاں کی محبت بھی یہاں نہیں ہے تو یہ ضروری ہے کہ انسان ان لوگوں کے دامن سے متمسک رہے، تب وہاں کی رحمتیں یہاں آئیں گی، تب وہاں کی محبتیں یہاں آئیں گی. توجہ کیجئے، میں کہہ رہا ہوں ظاہری آیتیں سمجھ میں نہیں آئی. ایک اور آیت پیش کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے حسین تک پہنچنا اور ابراہیم کا واقعہ پیش کرنا ہے. لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمْ مُهْتَدُونَ. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ہم امتحان لیں گے تمہارا کتنی چیزوں کے ذریعے سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 5 چیزیں بیان ہو گئی. زندگی کے ذریعے سے امتحان لیا جائے گا، مال کے ذریعے سے امتحان لیا جائے گا، سانسوں کے ذریعے سے امتحان لیا جائے گا، اولاد کے ذریعے سے امتحان لیا جائے گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جواب کیا ہے پروردگار؟ سَتَجِدُنِي انشاءاللہ من الصابرین. یاد رکھیے گا اسماعیل کا جواب. پروردگار جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ جواب دینا، سَتَجِدُنِي انشاءاللہ من الصابرین وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو.
تو اب دیکھیے آیت میں تو اطلاق ہے کہ ہم سب کا امتحان لیں گے، مگر چیزیں کیا کیا گنوائی گئی؟ بھوک کے ذریعے سے امتحان لیں گے، خوف کے ذریعے سے امتحان لیں گے، مال کے ذریعے سے امتحان لیں گے، زندگی کے ذریعے سے امتحان لیں گے، اولاد کے ذریعے سے امتحان لیں گے۔ اب ایک ہی وقت کے اندر جس سے یہ سارے امتحان لیے گئے، مجھے بتائیے وہ شخصیت کون ہے؟ مجھے بتائیے وہ شخصیت کون ہے؟ پھر کیا کہا پروردگار نے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو کہ جب ان سے امتحان لیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف جائیں گے۔ یہ بندے ہیں جو یہ کہتے ہیں ارے حسین تو وہ ہے کہ ایسا امتحان دیا کہ وہاں سے آواز آ گئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ۔ حسین کون ہے؟ حسین کون ہے؟ وہ کہا ستجدنی انشاءاللہ، بابا اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ حسین نے کہا نہیں، دیکھیے گا نانا رسول اللہ، ایسا امتحان دوں گا کہ خدا خود ندا دے گا۔ ایسا امتحان، یہ ہے خدا کے عظیم کی لاج، یہ ہے خدا کے عظیم کی عزت، یہ ہے خدا کے عظیم کا احترام۔ تو توجہ کیجئے، پھر اس کے بعد اب کیا آیت کیا کہہ رہی ہے؟ جب یہ کہتے ہیں نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو اب پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک علیہم رحمۃ من ربہم واولئک هم مہتدون۔ ارے انہی لوگوں پر خدا کی رحمت بھی برستی ہے اور یہی صاحبان ہدایت بھی ہیں۔ اب حسین یہ سارے امتحان دے کے اس دنیا سے چلا گیا، تو اب حسین کے پاس دو چیزیں تو ہیں، رحمت ہے اور ہدایت ہے۔ اب جو امتحان دے کر چلا جائے تو بھائی یہ دو چیزیں اس کے پاس تو موجود ہیں، اور اب ادھر خدا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ شہید جو ہے اسے تم مردہ سمجھتے ہو۔ توجہ کیجئے گا، یہ شہید جو ہے اسے تم مردہ سمجھتے ہو مگر ہم نے اسے حیات دی ہے۔ اب حسین کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہے رحمت، ایک ہے ہدایت۔ شہید مردہ نہیں ہوتا، تو اب یہ رحمت اور ہدایت جسے چاہیے وہ حسین کی زیارت کے لیے چلے۔ اب قبر حسین قیامت تک رحمت بھی بانٹے گی، ہدایت بھی بانٹے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے۔ سمجھ میں آ رہے؟ مدد سمجھ میں آ رہا ہے حسین کیا ہے؟ حسین کیا ہے؟ یہی حسین ہے۔ اب جب ابراہیم، امام رضا کی روایت، اب جب ابراہیم نے جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا باپ زندہ ہے۔ کیا دیکھا؟ بچہ زندہ ہے۔ ایک مرتبہ بہت گریہ کیا، ملک آیا، کہا ابراہیم کیوں گریہ کر رہا؟ کہا گریہ اس وجہ سے کر رہا ہوں، کہا گریہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میں چاہتا تھا کہ میرا یہ بچہ خدا کی راہ میں چلا جاتا، اور میں اس بچے کی وجہ سے ہمیشہ پروردگار عالم ہمیشہ گریہ کرتا رہتا تاکہ خدا کی بارگاہ سے مجھے اجر ملتا۔ توجہ کیجیے، تاکہ خدا کی بارگاہ سے مجھے اجر ملتا۔ ابراہیم رونے کی وجہ بیان کر رہے ہیں، تاکہ خدا کی بارگاہ سے مجھے اجر ملتا۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا، اب یہ جو کہتے ہیں کہ مولویوں نے رونے پر جنت کو واجب کر دیا ہے اور یہ قوم کو سلانا چاہ رہے ہیں، تو میں ان سے کہوں گا یہ قبلہ، یہ اعتراض مولوی پر مت کیجئے، یہ اعتراض جعفر صادق پر کیجئے۔ میں اپنے گھر سے روایت نہیں لے کے آیا، من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، یہ میرے گھر کی بنائی ہوئی روایت نہیں ہے، یہ جعفر صادق کی روایت ہے۔ کیجیے اگر ہمت ہے تو جعفر صادق پر یہ اشکال، کیوں مولوی کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ جو بات جعفر صادق نے، مس گائیڈ مت کیجیے عوام کو، مس گائیڈ مت کیجیے، یہ جعفر صادق نے تمہیں یہ اجر دیا ہے، اگرچہ کہ یہ بھی بتایا کہ دیکھو رونا کس وجہ سے۔ اور عجیب ہے، میں نے جو کل روایت پڑھی تھی اس کا تتمہ بھی پیش کر دوں، واقعے کی طرف آ رہا ہوں۔ جو کل روایت پڑھی تھی میں نے، کیا 8ویں امام کی روایت، یبن شبیب ان کنتا باقین لے شیئن فبکی للحسین، کسی چیز پر گریہ کرنا چاہتے ہو حسین پر گریہ کرو،
پھر اس کے بعد کیا کہا امام کی روایت یہاں پر ختم نہیں ہوئی. فَإِنَّهُ يُذْبَحُ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبَشِ. ارے حسین کو ایسے زندہ ذبح کیا گیا جیسے کسی گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. میں منزل مصائب پر نہیں آیا, میرا ساتھ دیجئے تھوڑا سا. کما یذبح الکبش, جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. وَقُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي, اور میرے اہل بیت میں سے حسین کے ساتھ کتنے قتل ہو گئے؟ 18 رجلاً, 18 لوگ میرے اہل بیت میں حسین کے ساتھ قتل ہو گئے. وہ 18 لوگ تھے کیسے؟ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ شَبِيهٌ, زمین میں ان کے جیسا کوئی نہ تھا. اب دیکھو حسین کے ساتھ والوں کی تشبیہ مت دینا. لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ شَبِيهٌ, یہ مت کہنا کہ فلاں عباس جیسا. توجہ کیجئے, لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ شَبِيهٌ, ان کی شبیہ نہیں ہے اس دنیا کے اندر. یہ ایسے بلند پایا لوگ تھے, یہ ایسے بلند مقام پر کھڑے. ارے یہ حسین کے ساتھ والوں کا مرتبہ ہے, حسین کے ساتھ والوں کا مرتبہ. ابراہیم رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں. ملک آیا, کہا ابراہیم خدا نے کچھ سوالات کیے. کہا کیا سوالات؟ اب یہ روایت میں اپنے مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. امام رضا کی روایت ہے, عیون اخبار رضا کے اندر یہ روایت موجود ہے. جسے تفصیل دیکھنی ہے جا کر وہاں پر تفصیل دیکھ لیں. ملک آیا, کہا ابراہیم خدا نے کچھ سوالات کیے, بہت معذرت کے ساتھ, بس کچھ لمحے اور مصیبت عظمیٰ, آج رخصتی امام حسین پڑھنی ہے مجھے. کہا سوال کیے خدا نے کچھ. کہا پوچھو. کہا پہلا سوال یہ بتاؤ محمد مصطفیٰ عظیم ہے یا تم عظیم ہو؟ ابراہیم نے کہا محمد مصطفیٰ. کہا بتاؤ ان کا بیٹا عظیم ہے یا تم عظیم ہو؟ کہا ان کا بیٹا عظیم ہے. کہا یہ بتاؤ کہ پھر اس کے بیٹے پر گریہ کرنا عظیم ہے یا اپنے بیٹے پر؟ کہا اس کے بیٹے پر. کہا بس خدا نے اسی وجہ سے تمہارے گریے کو بھی خدا چاہتا تھا کہ بلندی پر خرچ ہو. خدا تمہارے گریے کو بھی کمتر نہیں کرنا چاہتا تھا, اس لیے اب خدا یہ چاہتا ہے کہ اس قربانی کو اس قربانی کے سبب سے ٹال دیا, تو اب تم باپ اور بیٹے مل کر ایک کام کرو کہ اس پر گریہ کرو, اس پر گریہ کرو تاکہ تمہارا گریہ بھی عظیم ہو جائے. دیکھیے یہ فلسفہ وجود سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے آنکھ کا آنسو بھی اگر حسین سے متمسک ہو جائے تو کتنا عظیم ہو جایا کرتا ہے. وہ آنسو کے جس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے. ان آنسوؤں سے گھڑی خرید سکتے ہیں؟ ان آنسوؤں سے, ارے ان آنسوؤں سے آپ انگوٹھی خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے. مگر خدا ان آنسوؤں کا درجہ کیا دے رہا ہے؟ کہا مجھے ایک کام کرو, رومال سیدہ میں رکھ کر یہ آنسو دے دو, میں تمہیں جنت دے دوں گا. سمجھو ہم تمہیں کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں ان آنسوؤں کے ذریعے سے, کیونکہ ہم وجود کی بلندی کے قائل ہیں. ہم تمہارے جسم کے کسی وجود کو کمتر نہیں کرنا چاہتے. آنسو کی کوئی قیمت نہیں ہے, حسین پر بہاؤ, ہم تمہیں اس کا اجر دیں گے. لیکن ایک جملہ کہ جو تاریخ نے لکھا کہ جب بچے کو باپ نے لٹایا تھا تو اسماعیل کی گردن میں چھری کا نشان آ گیا تھا. جیسے ہی ماں کے پاس بیٹا پہنچا تو جیسے ہی اس چھری کے نشان کو دیکھا, کہتے ہاجرہ نے چیخ کر گریہ کیا. ایک چھری کا نشان. میں کہوں گا سلام ہو حسین کے علی اکبر پر. عزادارو کیا کیا نہیں دیا. کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے, یہ درس دیتی ہے کہ قربانی کے لیے تیار رہنا. لیکن وقت قربانی کیا ہے وہ تم دیکھنا کہ تمہارا مجتہد کب کہہ رہا ہے, کب کیا کام کرنا ہے اس سے لینا, لیکن قربانی کے لیے تیار رہنا. عزاداروں سب کی قربانی دینے کے بعد جب حسین تنہا رہ گئے, آج 20واں ہے نا مولا کا, ایک مرتبہ سید سجاد کے خیمے میں گئے. سید سجاد نے دیکھا کہ بابا آئے. ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں ذرا سہارا دے کر بٹھا تو دیجئے, وقت کا امام آیا ہے. ایک مرتبہ سہارا دے کر بٹھایا گیا. سید سجاد نے سوال کرنا شروع کیا, کہا بابا آئینہ آخی علی اکبر, بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟
حسین نے کہا قد قتل، بیٹا سجاد وہ تو قتل ہو گئے۔ ایک مرتبہ سوال کیا بابا آئین عمی العباس، بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ حسین نے کہا قد قتل، بیٹا علی اکبر وہ تو قتل ہو گئے۔ ایک ایک کر کر نام لیتے جاتے تھے اور ادھر حسین یہی جواب دیتے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا سجاد اتنا سن لو، مردوں میں تمہارے اور میرے علاوہ اب کوئی باقی نہ رہا، بس عزادارو اسرار امامت سپرد کیے۔ ایک مرتبہ سید سجاد سے خدا حافظی لی، اور خدا حافظی لینے کے بعد ایک مرتبہ حسین میدان میں آئے۔ میدان میں آنے کے بعد لاشوں کو دیکھا، ایک مرتبہ آواز دیتے تھے آئینہ آئینہ حبیب، جس کا نام لیتے تھے اس لاشے سے آواز آتی تھی لبیک لبیک یا مولائی، میرے مولا لبیک۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جیسے ہی کہا آئینہ لائنہ العباس، عباس کہاں ہو، وہ ساحل پر پڑا ہوا لاشا 3 مرتبہ بلند ہوا، 3 مرتبہ زمین پر گر۔ حسین غریب ہو گیا، حسین غریب ہو گیا عزادارو۔ اب ایک مرتبہ چاہ وقت رخصت پھر شہزادیوں کے رونے کی آواز آئی، خیموں کی طرف آئے، ارے زینب و ام کلثوم و سکینہ رقیہ اور رباب گریہ کیوں کر رہی ہو، ابھی حسین زندہ ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ سب سے رخصت لینے کے بعد حسین گھوڑے کے قریب آئے، چاہتے ہیں کہ سواری پر سوار ہو جائے، اب سوار کیسے ہو؟ ایک مرتبہ در خیمہ سے آواز آئی ارے بھیا اگر چاہو تو زینب آ کر سوار کرا دے، بس تھوڑا سا ساتھ دے دیجئے، اگر چاہتے ہو تو زینب آ کر سوار کرا دے۔ ایک مرتبہ حسین ابھی سواری ہوئے تھے، ایک مرتبہ زلجنا سے کہا زلجنا آگے بڑھ، زلجنا نے سر کو جھکا لیا، آگے نہیں بڑھتا۔ اب جو حسین نے دیکھا سمو سے ایک بچی لپٹی ہوئی ہے، حسین پوچھتے برس سے پھر زمین پر آئے، بچی کو اٹھا کر پیار کیا، کہا بابا صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا۔ سکینہ کو آغوش میں لیا، آغوش میں لینے کے بعد سکینہ کو پیار کیا۔ عزادارو جو بچی صبح سے پریشان ہو نا، جب شفقت کا ہاتھ بچی کے سر پر جاتا ہے بچوں کو نیند آ جاتی ہے۔ حسین آغوش میں، سکینہ کی آغوش، سکینہ حسین کی آغوش میں سو گئی۔ اب ایک مرتبہ پھر سے بیدار ہوئی، کہا جائیے بابا آپ کو اجازت دی۔ حسین نے کہا سکینہ اب تک تو منع کر رہی تھی، کہا بابا میں نے دیکھا دادی اماں مجھ سے کہہ رہی ہے اور سکینہ میرا بچہ تھک چکا ہے، میرے بچے کو میری آغوش میں آنے دے۔ بس عزادارو حسین چلے، وقت آخر آیا۔ ایک مرتبہ حسین پشتے برس سے زمین کربلا پر آ گئے۔ عزادارو بس ایک جملے کا ربط دینا چاہتا ہوں، میں کہوں گا یہ تو سکینہ زندہ باپ کی آغوش میں آئی تھی، مگر ایک وہ وقت تھا کہ جب سکینہ کٹے ہوئے سر کی آغوش میں آئی تھی۔ زینب نے پوچھا سکینہ تجھے کس نے بتایا یہ تیرا بابا؟ کہا پھوپھی اماں کٹے ہوئے لاشوں کے درمیان تھی، ارے اس جسم بے سر سے صدا ہے الیہ الیہ یا سکینہ، سکینہ اپنے بابا کے سر سے لپٹ جا۔ عزادارو سکینہ کہتی ہے میں اس کٹے ہوئے سر کے ساتھ علی لعنت اللہ علی القوم وسیعلم الذین ظلموا ایہم منقلبون۔ پروردگار اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار اس کا جو ثواب ہے خدا جو اجر ہے خدا محمد و آل محمد کے صدقے یہ لوگ یقیناً آپ لوگ کچھ نہ کچھ کام چھوڑ کر آئے ہیں سیدہ کے لال پر رونے کے۔ دعا ہے پروردگار ہماری تمام حاجتوں کو اس فرش اعضاء کی برکت سے قبول فرما لے۔ خدایا جو بیمار ہیں انہیں صحت یابی عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ دعا صحت کی ایک درخواست ہے، مشکلات
میں گرفتار ایک مومن کے لیے درخواست ہے خدایا محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کی مشکلات جملہ مشکلات کو حل فرما دے. خدایا زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ان کی فوج ان کے آغار و انصار میں شمار فرما. دیکھیے ایک بات آخری مختصر سی بات ہے, وہ حالات جیسے بھی ہوں, جو بھی حالات آئے, مومن حالات سے نہیں گھبرایا کرتا. بس ایک جو آخری آپ سے گزارش ہے وہ یہ ہے کہ روایتوں میں ایک بات تو طے ہے کہ یہ صف عزا ہے کہ جو امام زمانہ تک پہنچنی. اس صف عزا پر آئیے, گریہ کیجیے, ماتم کیجیے, اور اس صف عزا پر رونے کے بعد یہ دعا مانگیے, پروردگار دور امام زمانہ علیہ السلام کو اگر دیکھنا نصیب ہو تو خدایا اس وقت تک ہمارے ایمان کو سلامت رکھیے گا. اس فرش عزا سے متمسک رہیے. یہ فرش عزا سوال کیا گیا تھا امام سے, چھٹے امام سے سوال کیا گیا, مولا الیس کلکم سفن النجات, کیا آپ سب نجات کی کشتیاں نہیں ہیں؟ چھٹے امام نے جواب کیا دیا, نعم لیس کلنا سفینۃ النجات, ہم سب نجات کی کشتی ہیں, لیکن سفینۃ جد الحسین اوسع و اسرع فی لجج الغامرہ, لیکن ہمارے جد حسین کا جو سفینہ ہے وہ وسیع بھی ہے اور تیز ترین بھی ہے. وہ وسیع بھی ہے, تیز ترین. اس سفینے میں بیٹھے رہیے. یہ سفینہ ہے, یہ فرش عزا جو ہے یہ سفینہ. تو آپ دیکھیے یہ سفینہ کتنا وسیع ہے. اس سفینے پہ بیٹھے رہیے, اس سے متمسک رہیے, انشاءاللہ ظہور امام زمانہ تک خود اور جو واجبات جو محرمات آپ کو بتائے گئے ہیں اس کو انجام دیجئے. مستحبات میں جتنا آپ کر سکتے ہیں اس کو انجام دیجئے. یہی وہ چیزیں جو دین ہے. 2+2=4 دین ہے. اس دین کو خود اپنے لیے مشکل کا شکار مت بنائیے. ایک یہ کہتا ہے, ایک وہ کہتا ہے. اس سے تمسک رکھیے, ساری چیزیں خود بخود آپ کو ملتی چلی جائے گی. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص. میر علی حسن ابن میر سردار حسین سید ہاشم رضا جعفری اور دیگر تمام مرحوم مومنین و مومنات شہداء کے لیے, علماء, مراجعین, آدم سے لے کر خاتم تک, خاتم سے لے کر آج تک جو بھی ولایت علی پر اس دنیا سے چلا گیا ان تمام کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تعال بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مومنین, جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں اور محمد شفیع عبداللہ صاحب کی تشریح کی آخری مجلس تھی. میں انتظامیہ کے اور سے مولانا محمد شفیع عبداللہ صاحب کے شکریہ جنہوں نے ہماری دعوت کو قبول فرماتے ہوئے اس امام بارگاہ کی خدمت کے لیے تشریف لے آئے. ہم لوگ خدا مختار سے دعا کو ہے خدا مختار مولانا صاحب کی اس خدمات کو قبول فرمائے اور اس ساتھ ساتھ دعا کو ہے خدا مختار مولانا صاحب کی صحت و سلامتی کو توفیقات میں عطا فرمائے تاکہ مولانا صاحب دین مبین اسلام